السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں میر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کی معاشرتی خدمات اور تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات، ان کو آج ہم نے باری باری پڑھنا ہے۔ سر سید احمد خان کی قائم کردہ یہ تحریک علی گڑھ، اس نے نہ صرف تعلیمی میدان میں مسلمانوں میں شعور بیدار کیا، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں یہ مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی خدمات ہم نے کل بھی پڑھی تھی، تعلیمی خدمات، آج ہم نے یہ پڑھنی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے تحریک علی گڑھ کی معاشرتی خدمات۔ معاشرتی طور پر مسلمانوں پر اس وقت بہت سے الزامات لگائے جا رہے تھے، معاشرے میں مسلمانوں کی عزت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ انگریز مسلمانوں کو باغی سمجھتے تھے اور ہندو مسلمانوں کو ملیچ سمجھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ تو مسلمان جو تھے وہ معاشرتی طور پر زبوں حالی کا شکار تھے۔ سر سید نے ان کو دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش کیا تھی وہ آج ہم نے پڑھنی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا۔ یہ رسالہ تہذیب الاخلاق مسلمانوں کے اخلاق بہتر کرنے کے لیے تھا۔ اس وقت معاشرتی طور پر مسلمان بہت سی برائیوں کا شکار تھے، تعلیم ان سے دور کر دی گئی تھی اور معاشی طور پر وہ کمزور تھے، اس وجہ سے وہ بہت سی معاشرتی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ تو سر سید نے مسلمانوں کے معاشرتی طور پر ان کو اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا رسالہ تہذیب الاخلاق۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لائل محمڈنز آف انڈیا۔ یہ اگر ہم اس کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں، لائل کا مطلب ہوتا ہے وفادار، محمڈنز مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، آف انڈیا مطلب انڈیا کے، تو اس کا مطلب ہے ہندوستان کے وفادار مسلمان۔ یہ کتاب لکھنے کا مقصد تھا مسلمانوں کو وفادار ثابت کرنا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے نام کے ساتھ باغی ایک ان کا تصور کیا جا رہا تھا کہ مسلمان قدرتی طور پر باغی ہوتے ہیں۔ تو سر سید نے یہ کتاب لکھ کر باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان وفادار ہیں۔ اس کے علاوہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ فضا قائم کرنا۔ انگریز کیونکہ مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ 1857 کی جنگ مسلمان اور ہندو نے ساتھ مل کر لڑی، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن سمجھا۔ تو سر سید کیونکہ اس وقت ان کے انگریزوں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی کچھ تصانیف بھی کی، جن میں تبین الکلام، یہ قرآن پاک اور ان کی بائبل جو تھی ان کا کمپیریزن کیا گیا کہ ان کی باتیں جو ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، یہ مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لانے کی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ سر سید نے ایک اور کتاب لکھی، رسالہ احکام تعام اہل کتاب۔ اس میں انگریزوں کے یا عیسائیوں کے ہاتھ کا جو ذبح تھا وہ مسلمانوں پر جائز قرار دیا گیا کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو تھا جدید طرز معاشرت کی ترویج، یہاں پر ہندوستان میں اس وقت اس کو مطلب یہ ہندوستان دیسی علاقہ تھا، مسلمان اور ہندو جو ہے وہ پرانے طرز زندگی گزار رہے تھے۔ سر سید نے یہاں پر انگریزی طرز زندگی جو جدید طرز معاشرت تھی اس کو اپنانے کا کہا، جیسے چھری کانٹے کا استعمال ہے، جدید طریقے سے ملنا جلنا، یا جدید جو ان کے مکان بنانے کے طریقے ہیں، یہ مختلف جو طریقے تھے سر سید نے مسلمانوں کو جدید طور پر بنانے کا کہا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات۔ سر سید کا نام ہمیشہ سیکولر لیڈر کے طور پر لیا جاتا ہے کہ وہ کم مذہبی تھے، زیادہ سیکولر تھے، لیکن اس کے باوجود سر سید ایک اچھے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی جو مذہبی خدمات تھیں وہ بھی سر انجام دیں۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے خطبات احمدیہ۔ یہ کتاب سر سید نے ان الزامات کا جواب میں لکھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر الزامات لگائے گئے تھے۔ ایک انگریز ولیم میور، ان کی کتاب تھی لائف آف محمد، اس میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت سے الزامات لگائے تھے۔ سر سید احمد خان نے جس کا بڑی بہادری کے ساتھ ڈیٹیل جواب اپنے اس کتاب میں خطبات احمدیہ میں دیا۔
اس کے بعد اگلی جو ان کی تھی وہ مشنریوں کے اسلام پر اعتراضات کا جواب۔ مشنری کہا جاتا ہے جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ اب حکومت عیسائیوں کی تھی، انگریزوں کی تھی، انہوں نے مسلمانوں پر یا اسلام پر حملے کرنا شروع کر دیے اور اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے۔ تو سر سید احمد خان نے ان کا بڑی بہادری کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے علاوہ ہے عالم اسلام کے معاملات میں دلچسپی۔ یہ تحریک علی گڑھ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تھی بلکہ پورے عالم اسلام کے جو معاملات تھے اس میں دلچسپی لی جاتی تھی۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اس معاملات میں دیکھا، بعد میں نواب وقار الملک انہوں نے بھی مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی دی۔ اس کے علاوہ لاسٹ پہ ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ۔ یہ تحریک نہ صرف تعلیمی اور معاشرتی تحریک تھی بلکہ مسلمانوں کے ہر طرح کے حقوق کا تحفظ کرنے والی یہ تحریک تھی۔ تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جب ان پر ہر طرح سے حملے کیے جا رہے تھے، ان کے مذہب پر، ان کی زبان پر، ان کی ثقافت پر حملے کیے جا رہے تھے، تو یہ تحریک علی گڑھ ہی تھی جو مسلمانوں کے لیے پناہ ثابت ہوئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ